ان الصلاة كانت على المؤمنين في كتاب موقوتا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیکم، سارے پڑھیے وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، آئیے دین سیکھیے کورس کا آج باقاعدہ یہ دوسرا لیکچر ہے، مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی۔ آج انشاءاللہ العزیز بڑا ہی اہم موضوع شروع کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، جو میری اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دین نے جو ہمارے اوپر سب سے بڑا جو معیار رکھا ہوا ہے، سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے ہماری مسلمانی کا اور ہمارے دین کی پہچان کا، وہ نماز ہے۔ لہذا نماز کا بڑا حساس موضوع ہے، اور اس موضوع کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ کہہ دیجئے، بڑی ترتیب سے اسے سمجھا جائے گا۔ ہم کچھ دن اب اس پہ لگانے والے ہیں، صرف آج یہ ختم نہیں ہوگا، اس پہ ہم کچھ دن جو ہیں وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ فضیلت سے کوئی انکار نہیں ہے، اور فضیلت کی گفتگو بہت بڑی ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج، اور اس سے بھی بڑی کوئی گفتگو نماز کی فضیلت میں نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کے رسول نے اسے کفر اور ایمان کے درمیان فرق قرار دیا، کہ مومن کا اور کافر کا فرق ہی نماز کے ساتھ۔ تو لہذا فضیلت کا چیپٹر نہیں کھولنا ہے، نہ اس طرف جانے کی ضرورت ہے، وہ ہم سب سمجھتے ہیں نماز کتنی ضروری ہے، اور کتنا اس کی تلقین کی گئی ہے، کتنا اس کے لیے انداز مختلف بنائے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے تقریباً 700 سے زیادہ آیات میں نماز کی گفتگو فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2500 حدیثوں کے اندر نماز کا ذکر کیا۔ تو اس سے نماز کی فرضیت، نماز کی فضیلت، نماز کے ادھر دینی ہے، نماز کے جو خوبصورت انداز ہیں وہ تو آپ کے سامنے بیان ہیں، واضح ہیں۔ آئیے آج جس سعادت کو میں حاصل کرنے لگا ہوں، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف میں سے، آپ کے شرح آفاق مکتوبات شریف میں جو نماز کے مختلف آپ نے ذکر کیے، اور نماز کے متعلق آپ نے اپنے سالکین کو جو رہنمائی فرمائی ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ ہم نماز حضرت مجدد الفسانی کی فکر و نظر میں آج سمجھیں گے انشاءاللہ، کہ ایک کامل ولی نے کس طرح سے نماز کو بیان کیا، اور کس طرح سے آپ نے نماز کی گفتگو فرمائی۔ یہ جتنے جملے میں پڑھوں گا ان کو ایکسپلین تو میں کروں گا، لیکن اصل میں یہ سارے جملے آپ کے مکتوبات شریف میں سے ہیں، اور یہ ایک بہت خوبصورت ریسرچ ہے جو آپ کی مکتوبات شریف میں سے نکال کے نماز کے لیے رکھی گئی۔ مختلف مکتوبات میں آپ نے گفتگو فرمائی ہے، یعنی یہ 10 سے 15 مکتوب ہیں جن میں مختلف جگہوں پہ آپ نے نماز کا ذکر کیا۔ لکھتے ہیں
اول کامل وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ کامل وضو کرنا یہ نماز کی بہت بڑی شرط ہے، اچھا وضو کیا جائے، اور اس میں 3 بار ہر عضو کو دھونا یہ سنت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ نماز کا آغاز ہی وضو سے ہوتا ہے۔ جب کوئی نمازی وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وضو شروع کرتا ہے، تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ نماز کا آغاز وضو سے ہو گیا۔ تو فرمایا 3 بار ہر عضو کو دھونا سنت ہے۔ اچھی طرح سے مل کے دھویا جائے، اپنے ہر عضو کو جو وضو کے اندر ہیں انہیں اچھی طرح سے صاف کیا جائے۔ نماز میں جو قرات کی جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی سنت کا خیال رکھے، یعنی اس میں بھی پتہ کرے کہ حضور کون سی سورتیں پڑھتے تھے، اور احادیث کی کتابوں میں سے سرچ کرے، اچھی طرح جانے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں وہ صورتیں بھی بیان کی جائیں گی جو آقا دو جہاں اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی سنت کا خیال رکھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو میں نے سورت پڑھنی ہے وہ بھی وہی ہو جو آقا دو جہاں پڑھا کرتے تھے۔ رکوع و سجود میں اطمینان ضروری ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، یعنی جب سجدہ کرے، جب رکوع کرے تو بڑا اطمینان سے کرے، اس کے اندر اطمینان لے کے آئے، ٹھہرے۔ اطمینان کہتے ہیں رکنے کو، سکون کو، یعنی رکوع اس طرح کرے کہ اس میں ٹھہر جائے، کچھ وقت رہے اس کے اندر، اور دیکھنے والے کو لگے کہ یہ بندہ رکوع میں سکون محسوس کر رہا ہے، اطمینان اسے رکوع میں یا سجود میں حاصل ہو گیا ہے۔ تو تیز تیز پڑھنا اور ٹھونگے مارنے جیسی ایک انداز ہونا، یا دوسروں کو جو ہے مد نظر رکھ کے کہ فلاں پڑھ رہا ہے تو میں بھی جلدی سے پڑھ لوں، تو یہ نماز کا انداز نہیں ہوگا۔ آپ فرما رہے ہیں اطمینان ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ بولیے، سارے بولو۔ سکون ضروری ہے، سکون کے ساتھ پڑھے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اطمینان ہے اس کے اندر، یہ فرض ہے، یعنی اس کے اندر اگر آپ رکے نہیں، اطمینان نہیں کیا تو وہ ادا ہی نہیں ہوگا، وہ رکن ادا نہیں ہوگا۔ قوما میں سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے کہ ہر ہڈی اپنی اصل جگہ پر آ جائے۔ رکوع کے بعد جب سیدھا کھڑا ہونا ہے تو اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ ہر ہڈی اپنی اصل جگہ پہ آئے۔ مطلب ریڑھ کی ہڈی کا کام ہے کہ وہ سیدھی ہوتی ہے، وہ سیدھی ہو جائے۔ گھٹنوں کا کام ہے کہ وہ بھی سیدھے ہوتے ہیں، گھٹنے بھی سیدھے ہو جائیں۔ کمر کا کام ہے وہ بھی سیدھی ہوتی ہے، وہ بھی سیدھی ہو جائے۔ ہاتھوں کا کام ہے کہ وہ لٹکے رہتے ہیں تو وہ لٹکے رہیں۔ تو ہر ہڈی اپنی اصل جگہ پہ آئے، سیدھا کھڑا۔ اور آگے فرمایا کہ قوما میں بھی اطمینان ضروری ہے، رکا جائے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان، فرمایا کہ اس میں بھی اچھی طرح بیٹھے، اطمینان کرے۔ مطلب ایک دم سے پورا اٹھا بھی نہیں اور دوسرا سجدہ کر دیا، غلط ہو گیا۔ رکے، پہلا سجدہ کیا ہے، بیٹھا ہے، تھوڑا سا توقف کرے اور اطمینان لے لے، رک جائے، پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ رکوع و سجود میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ 3 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں اور 11 بھی ہیں۔ 3 سے لے کر 11 تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پڑھی ہیں۔ ہمیں صرف 3 والی یاد ہے کہ 3 جو ہیں وہ حدیث جو ہے اس میں 3 ہی پڑھی گئی، حالانکہ 5 بھی ہیں، بولو، 7 بھی ہیں اور 11 بھی۔ تو 3، 5، 7، 11 یہ تسبیحات جو ہیں یہ حضور نے ادا کیا۔ پھر اس بات کی طرف دھیان رکھا جائے کہ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں
اور اکیلے نماز ادا ہو رہی ہے اور آپ خود اپنی ہی نماز ادا فرما رہے ہیں، جماعت میں اب نہیں ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سنتیں ادا ہو رہے ہیں، تو کتنے شرم کی بات ہے کہ اکیلے نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ 3 تسبیحات پر ہی کفایت کرے۔ بھئی آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے تو ہے نہیں، تو اب اس میں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا اللہ خوش ہوگا، اتنی اللہ کی بارگاہ سے برکت کا نزول ہے کہ آپ اکیلے ہیں، وقت بھی میسر ہے، تو 3 تسبیحات پڑھنا فرمایا شرم کی بات۔ یہ مجدد پاک لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں بولیے؟ شرم کی بات۔ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ تم اکیلے ہو اور تمہارے پاس وقت بھی ہے، تم کیوں 3 پڑھتے ہو؟ 5 پڑھو، 7 پڑھو، 11 پڑھو، اس کو زیادہ کرو۔ اصل میں اس کے اندر ایک جو آپ کی گفتگو سے جو بات چھلک رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی تسبیحات آپ زیادہ پڑھتے ہیں اصل میں آپ اللہ کو اپنی محبت دکھاتے ہیں، آپ اللہ سے اپنی محبت شو کر رہے ہیں کہ مجھے آپ سے پیار ہے اور میں آپ کے ساتھ ایک وقت بتانا چاہتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، رب کے قریب ہو جاتا ہے، قربت کی وہ ایکسٹریم کنڈیشن ہے، وہ اللہ کی قربت کا بہت بڑا اعلیٰ معاملہ بنتا ہے۔ تو فرمایا اس میں جو زیادہ پڑے گا وہ محبت کو دکھا رہا ہے، وہ اصل میں محبت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر۔ پھر ارشاد فرمایا سجدہ کرتے ہوئے دائیں عضو کو پہلے زمین پہ رکھے۔ مثلا آپ سجدے میں گئے ہیں تو جو دایاں عضو ہے مثلا پہلے دایاں گھٹنا لگے، دایاں ہاتھ لگے، یہ دائیں ہیں نا دونوں، دایاں گھٹنا اور دایاں ہاتھ، تو اس طرح سجدے میں جائے کہ دائیں چیز پہلے سجدے کے اندر رکھے۔ اللہ والے تھے تو وہ ایسے نماز ادا کرتے، تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ کاش تم حضور کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے، تو حضور بھی اسی طرح پہلے دایاں عضو لگاتے تھے۔ تو کریں گے آپ ایسے انشاءاللہ؟ اب بہت اہم معاملہ جو مجدد پاک اپنے مکتوب شریف میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو نمازی نماز میں اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اسے نماز کی حلاوت نہیں ملتی۔ نمازی جو نماز میں اپنی نظر کی حفاظت نہ کرے، اس کی نظر کہاں پہ ہے؟ سجدہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں بظاہر یہ چیزیں جب گفتگو میں آ رہی ہوتی ہیں تو بات سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی اتنی بڑی باتیں تھوڑی ہیں، بہت بڑی باتیں۔ حضور سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا، تو آپ کسی شخص کو بٹھا کے تو وضو کی ترتیب سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے بھائی گھٹنے اپنے جو ہے وہ بازو یہاں تک دھونا ہے، اپنے چہرے کو اس طرح سے دھونا ہے کہ تمہاری داڑھی سے لے کر فلاں جگہ تک پورا اپنا ہاتھ پھیر پھیر کے اسے بتا رہے تھے۔ تو وہ قریب بیٹھا رہا، کچھ دیر سنتا رہا، آخر اٹھا اور آپ کے قریب آ کے کہا حضرت میں تو بہت دور سے سن کے آیا تھا کہ آپ تو بڑے کامل بزرگ ہیں، کامل ولی ہیں، کامل اللہ والے ہیں، بہت بڑی آپ کی میں نے تعریفیں سنی تھی، تو حضرت کوئی معرفت کی باتیں کریں، بولو کوئی معرفت سنائیں ہمیں، کوئی بڑی باتیں، وہ اللہ رسول کے بڑے معاملات، میں وہ سننے آیا تھا، آپ وضو سمجھا رہے ہیں۔ تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا، آپ نے کہا بیٹا جسے وضو ہی نہ آتا ہو اسے خدا کیسے ملے گا؟ بولو میں نے کیا کہا؟ سارے بولو، جسے وضو ہی نہ آتا ہو اسے معرفت میں کیا سناؤں؟ یہی میرا نبی سکھایا کرتے تھے، یہی تمام صحابہ سکھاتے رہے، یہی تمام اللہ والے سکھاتے رہے۔ تو یہ جو نماز کے مسائل ہیں ان کے معاملات بڑے سینسٹیو ہیں، کیونکہ یہ فرض ہے اور اللہ کے ہاں اس فرض کا درجہ ساری کیفیات سے بہت بڑا ہے۔ تم کتنی بڑی کیفیت لے کے آؤ، کتنا ہی بڑا تم جو ہے وہ نعرہ لگا دو تکبیر کا، نماز کا 1 سیکنڈ اس پہ بھاری ہے،
جو تم نے نماز کے اندر گزارا ہے۔ تو فرمایا کہ جو نظر ہے نمازی کی، اس کا معاملہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اگر اس کی نظر ٹھیک نہیں تو وہ نماز میں حلاوت نہیں پائے گا۔ فرمایا قیام میں نظر سجدے کی جگہ پر، رکوع میں پاؤں پر، سجدے میں ناک کی نوک پر، اور اتحیات میں گود میں ہونی چاہیے۔ اب یہ نظروں کی ترتیب ہے، اس میں کوئی کیفیت کسی شے کی، کوئی آپ کے دل کے اندر کوئی معاملہ اور آپ بڑا اس وقت کوئی فیض فیل کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان جگہوں پہ نظریں چھوڑ دی ہیں تو آپ کی کیفیت اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ آقا دو جہان نے ارشاد فرمائی کہ تمہاری نظر سجدے کی جگہ پہ، قیام میں، رکوع میں بولو پاؤں پر، سجدے میں ناک کی نوک پر، اور اتحیات میں تمہاری گود میں نظر ہونی چاہیے۔ اب جس نے اس ترتیب کو مد نظر رکھا، فرمایا کہ اگر وہ نظر مذکورہ جگہوں پر رکھے گا تو اسے نماز میں خشوع حاصل ہو جائے گا، نماز کے اندر ہیبت پیدا ہوگا، خشوع، خشیت، ڈر، ہیبت، نماز کے اندر ایک خاص قسم کا رعب وہ اس سے پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولنا اور سجدے میں ملانا سنت ہے۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولنا اور سجدے میں ملانا یہ سنت ہے، اور حضور اسلام جب رکوع فرماتے تھے تو آپ یوں ہی فرماتے تھے۔ اس کے بعد نماز میں اللہ نے ہر رکن سے پہلے اللہ اکبر کا جو انداز دیا ہے اس پہ ذرا سنیے، توجہ کیجئے کہ نماز میں ہر رکن سے پہلے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، ابھی ہم نماز کے اندر نہیں گئے، ابھی سبحانک اللہم شروع ہوگا انشاءاللہ، ابھی یہ اوورال ڈسکس ہو رہی ہے، مجدد پاک اوورال بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے نماز کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہر رکن سے پہلے اللہ اکبر جو کہا ہے، مثلا آپ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو آپ پہلی تکبیر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نمازی نماز پڑھنے والے ہیں، اور وہ کتنی ہی اللہ کی تعریف کر لیں، کتنی ہی اللہ کی بارگاہ میں حمد پڑھ لیں، کتنا ہی اللہ کی تسبیح بیان کر لیں، کتنا ہی اللہ کے سامنے عبادت کا کوئی بھی انداز لائیں، جب وہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سب چیزوں سے پھر بھی بڑا ہے، اسے کسی شے کی حاجت نہیں ہے۔ تم کر لو تسبیح اس کی، کر لو تمحید اس کی، تم کر لو تحلیل اس کی، لیکن اللہ اکبر کہنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بھی بڑا ہے، وہ تمہاری تسبیح کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کے ہر رکن کا آغاز کیا۔ رکوع میں جانے سے پہلے بھی بولو کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا۔ سورہ فاتحہ پڑھی، اس سے پہلے ساتھ سورت ملائی، کتنے خوبصورت کلمات ہیں اس کے اندر، لیکن رکوع میں جانے سے پہلے پھر کہا اللہ اکبر کہ مولا میں نے تعریف تو کر دی ہے، فاتحہ بھی پڑھ دی ہے، سورت بھی ملا دی ہے، لیکن پھر بھی تیری ذات بڑی ہے۔ پھر سبحان ربی العظیم کہا۔ جب سبحان ربی العظیم کہا تو سبحان ربی العظیم میں اس کی عظمت بیان ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے اللہ تو بڑا عظیم ہے، تو بڑا عظمت والا ہے۔ اب جب یہ عظمت بیان ہو رہی ہے تو اس کے اندر کی بریائی پہلے ہی موجود ہے، اس کے اندر اس کا بڑا ہونا پہلے ہی آ گیا، تو اب رکوع کے بعد اللہ اکبر نہیں کہا بلکہ کہا سمی اللہ لمن حمدہ۔ یہ راز سمجھ لیں، جو یہ راز ہے، اور ہمارے بزرگوں نے کتنے بڑے احسان کیے ہمارے اوپر کہ انہوں نے یہ راز ہمارے لیے کھول دیے اور ہمیں بتا دیا۔ تو سمی اللہ لمن حمدہ جو ہے، اس کے اندر ایک بہت لطیف نکتہ ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ سمی اللہ، سن لی اللہ نے، وہ تعریف جو تو نے ابھی کی ہے نا، سبحان ربی العظیم، مل کے کہو نا سبحان اللہ، وہ جو تعریف کی ہے تم نے، سن لی اللہ نے، سمی اللہ، ہم نے سن لیا، اور لمن حمدہ، اور جس نے بھی میری حمد کی ہے وہ بھی ہم نے سن لی، جو بھی تو نے کہا ہم نے سن لیا۔
سمیع اللہ میں اشارہ دے دیا کہ ہم نے سنا. تو بزرگ فرماتے ہیں جو رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ ہیں نماز کے، اور دل میں اللہ سے کوئی بات کرتا ہے، کیونکہ زبان سے کہے گا تو نماز ٹوٹے گی، دل میں اللہ سے کوئی بات کرتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف سے سند آتی ہے، ہم نے سن لی تیری بات، جو تو ہم سے مانگ رہا ہے ہم نے سن لیا. تو بزرگوں نے ایک جملہ لکھا کہ اللہ سے بڑی دعا قبول کروانے کا یہ بہترین وقت ہوتا ہے. آزما لینا، آزما لینا، آزما لینا، بار بار کہہ رہا ہوں آزما لینا. اللہ سے کچھ خاص مانگنے کا وہ بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ فوراً اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا، ہم نے سنا، جو تو کہہ رہا ہے ہم نے سن لیا. اللہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا وہ بھی سن لیا. تو سمیع اللہ لمن حمدہ میں دعاؤں کا بڑا خصیص وقت ہے. تو نماز بذات خود ایک بڑی عاجزی کا اظہار بھی ہے، کیونکہ آپ کسی سے جب بہت پیار کرتے ہیں نا، سنو، جب کسی سے آپ بہت محبت کرتے ہیں تو اس کا پہلا انداز، آپ اس کے سامنے جب آئیں گے تو یوں ہوں گے. آپ اس کے سامنے یوں کھڑے ہوں گے، اپنے مرشد کے سامنے دیکھ لیں اپنے آپ کو، اپنے استاد کے سامنے دیکھ لیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں. یوں تو نہیں کھڑے ہوتے آپ، بولو ذرا سارے، ایسے کھڑے ہوتے ہو؟ بولو نا بھائی، نہیں کھڑے ہوتے نا، یوں کھڑے ہوتے. تو یہ کسی سے محبت کا، ادب کا پہلا انداز ہوتا ہے. تو نماز میں یہ موجود ہے کہ آپ اللہ کے سامنے یوں کھڑے ہیں ادب کے ساتھ، آپ نے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے اور آپ باندھ کے کھڑے. دوسرا جو پیار کا انداز ہوتا ہے کسی کے آگے، بہت زیادہ محبت بڑھتی ہے تو آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. رکوع میں آپ جھک جاتے ہیں اس کے آگے. تو یہ محبت کا دوسرا انداز. اور تیسرا انداز یہ ہے کہ جب کسی سے کچھ بہت بڑی شے مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ اس کے پاؤں پڑ جاتے ہیں. تو سجدہ پاؤں پہ جانے کا نام ہے. تو نماز میں تینوں ہی انداز دیے گئے، ہاتھ بھی باندھے گئے، رکوع میں آپ جھکے بھی ہیں اور آپ سجدے میں پاؤں بھی پڑ گئے. تو بتاؤ اس سے زیادہ اللہ سے لینے کا کیا وقت ہوگا کہ سجدے میں تم نے پاؤں کے ساتھ. آقا اسلام نے فرمایا، حدیث میں موجود ہے کہ جس نے سجدہ کیا اس نے اللہ کے قدموں میں سجدہ کیا. تو لہذا اس سے جو میں نے عرض کیا کہ سجدے کے بعد بھی آپ نے اگر اللہ اکبر کہا ہے تو اب وہ بہترین حالت تھی اللہ کی بارگاہ میں. عاجزی کی سب سے بڑی حالت تھی کہ ایک انسان اپنی پیشانی کو خاک آلود کرے، اپنے رب کے آگے خاک آلود کر دے. وہ صف پہ جھکا رہا ہے، وہ ایک زمین پہ سجدہ کر رہا ہے، وہ جہاں بھی کر رہا ہے، وہ سجدہ عاجزی کی سب سے ایکسٹریم حالت ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تو نے کر تو دی ہے، پھر اس کے بعد جب تو کھڑا ہوگا تو کہنا تو نے اللہ اکبر ہی ہے. حق پھر بھی ادا نہیں، پھر بھی حق ادا نہیں. اللہ. تو لہذا سجدے میں جو اللہ کے ساتھ قرب ہے بندے کا وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور یہ حضور اسلام کی حدیث سنیے. آقا اسلام نے جو سجدے کے بارے میں فرمایا کہ سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو وہ زمین کے جس حصے کے اوپر سجدہ کرتا ہے، سنو، زمین کے جس حصے پہ سجدہ وہ کرے گا، وہ زمین کا حصہ جس پہ اس کی پیشانی لگتی ہے وہ نیچے ساتوں زمینوں تک پاک ہو جاتا ہے. وہ اتنا حصہ جہاں اس کی پیشانی لگی ہے وہ ساتوں زمینوں تک اس کا نور حضور فرماتے ہیں پہنچ جاتا ہے. تو زمین کو پاک نہیں کر رہا سجدوں سے؟ بول ذرا، زمین تیرے سجدوں سے پاک ہو رہی، صاف ہو. اللہ. آگے حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ جو جملہ لکھ رہے ہیں سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں وہ اللہ کی عظمت کے پردے سے نیچے رہ جاتی ہیں. اللہ کی جو عظمتیں ہیں، اللہ کی جو عظمت کے حجاب ہیں، ہماری نماز اس سے نیچے ہے. لہذا وہ اپنی عظمتوں میں بہت بڑا ہے. اور آپ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو آپ نے مجھے فرمایا کیا شیخ احمد رات آپ کچھ لکھ رہے تھے؟
تو فرمایا حضور ارشاد فرما دے میں تو بہت کچھ لکھا. فرمایا کہ وہ جو تم لکھ رہے تھے اللہ کی ذات کے بارے میں وہ مجھے سناؤ. وہ مجھے سناؤ جو تم اللہ کی ذات کے بارے میں لکھ رہے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر وہ سنایا. میں نے لکھا تھا کہ اللہ کی ذات انسان کے احساس سے وراء الورا وراء الورا وراء الورا ثم وراء الورا، بہت پیچھے بہت پیچھے بہت پیچھے. انسان کا احساس وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں اللہ کی ذات پہنچتا. تو آپ نے فرمایا مجھے یہ تیرے جملے بڑے پسند آئے ہیں، پھر بول، دوبارہ بول. تو آپ نے ارشاد فرمایا حضور میں پھر بولتا ہوں. اس نے پھر آپ نے پھر بولے حضور میں نے یوں لکھا اللہ کی ذات انسان کے خیال سے وراء الورا وراء الورا ثم وراء الورا ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور یوں جھوم رہے تھے، حضور یوں جھوم رہے تھے سن سن. فرمایا پڑھتا جا. آپ فرماتے ہیں میں ساری رات پڑھتا رہا اور حضور سنتے رہے. تو اللہ کی عظمت کے پردے کے نیچے ہیں ہماری نمازیں. یہ تو شکر کرو کہ وہ ہماری نماز سن لیتا ہے. بولو وہ ہماری نماز کو فراموش نہیں کرتا، وہ ہمارے لفظوں کو گراتا نہیں، اسے نوٹ کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب نمازی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کی تجلیات اس پہ برستی ہیں اور اللہ کی رحمت کی تجلیوں کے اندر وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو نمازی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ کی تجلی کے اندر ہوتا ہے. جتنی دیر نماز میں ہے وہ بولو کس میں ہے، بول دو تجلی میں ہے، اللہ کی تجلی کے اندر ہے. اور فرمایا کہ یہ تجلی ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ سلام پھیرتا ہے، اور جب وہ سلام پھیر لیتا ہے تو بھی تجلی ختم نہیں ہوتی، تو بھی وہ تجلی موجود ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ جائے. اگر وہ اٹھتا ہے تو وہ تجلی ختم ہوتی ہے. لہذا اگر تم نماز میں سلام پھیر کے اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ کا رابطہ تیرے ساتھ اسی طرح جڑا ہوا ہے. حالانکہ تم نے سلام پھیر دیا، اس کے باوجود اللہ کا رابطہ تیرے ساتھ رہتا ہے جتنی دیر تو اسی طرح اتحیات میں بیٹھا رہتا ہے. اور جب تو اٹھ جاتا ہے تو وہ تجلی واپس چلی جاتی ہے. اللہ. تو نماز کی کیفیت ایک دم سے ختم نہیں ہوتی. بولو یہ نہیں کہ آپ اللہ کی تجلی میں تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ساتھ ہی تجلی غائب. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. وہ تجلی رہتی ہے، وہ کرم اسی طرح برس رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ اٹھ جاتے ہیں. اٹھ کے آپ چل پڑتے ہیں یا آپ اپنی پوزیشن بدل لیتے ہیں یا کسی سے بات کر لیتے ہیں تو وہ تجلی ختم ہو جاتی ہے. اللہ. یہ حدیث سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے اللہ اپنی پوری ذات سے اس کی طرف رخ فرماتا ہے. جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ اپنی پوری ذات سے اس کی طرف رخ فرماتا ہے اور اللہ اس سے رخ نہیں پھیرتا یہاں تک کہ بندہ خود ہی اس سے رخ پھیر لیتا ہے. یعنی جو ہی تم نماز میں جاتے ہو تو اللہ کی پوری ذات تمہاری طرف توجہ کرتی ہے اور اللہ کا پورا ایک کرم کا سمندر اور دریا جو ہے وہ تمہاری طرف راغب ہوتا ہے. اب تم خود ہی اٹھ جاؤ سلام پھیر کے چل پڑو تمہاری مرضی، ورنہ اللہ کا رخ تمہاری طرف ہی رہتا ہے. اللہ. اس کے بعد سنیے ارشاد فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نماز کا انتظار کیا کرتے تھے. یعنی نماز کے انتظار میں رہنا یہ حضور کی سنت ہے اور جلدی آنا نماز کے لیے. اب تو خیر یہ شوق مٹ چکے ہیں نا، وقت پہ لوگ پہنچتے ہیں. جمعے میں دیکھ لیں جب جو ہے وہ آخری وقت آتا ہے تو کتنے لوگ آ جاتے ہیں، کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. تو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز کا انتظار کیا کرتے تھے. پہلے آ کے صفوں پہ بیٹھنے کی جو عادت تھی وہ آپ کے اندر تھی اور صحابہ کرام بھی اس پہ عمل کرتے تھے. تو وقت سے پہلے مصلی پہ آنا اور بیٹھنے کی عادت ڈالنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے. آپ وقت سے پہلے آ گئے ہیں، پتہ بھی ہے کہ 10 منٹ آ کے بیٹھ گئے. اور نماز پڑھنے کے بعد سنو، نماز پڑھنے کے بعد
تھوڑی دیر بیٹھے رہنا اور تسبیح پڑھتے رہنا اور دعا مانگ لینا، یا کچھ وقت بیٹھ کے تسبیحات فاطمہ پڑھنا، یا کوئی اور وظیفہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینا، اور اس طرح کے جو انداز ہوتے ہیں نماز کے بعد، یہ بھی اللہ سے محبت کی علامت ہوتے ہیں کہ جانے کو دل نہیں کر رہا. بولیے، جانے کو دل نہیں کر رہا، ابھی بھی نماز ختم ہو چکی ہے لیکن آپ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے کچھ. اور جو سلام پھیر کے اٹھ کے بھاگ جائے، یہ وحشت کی علامت کہ اصل میں یہ وحشت ہو رہی ہے اسے کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں، اٹھو جلدی کرو باہر نکلو. تو فرمایا مجدد پاک نے کہ جو لوگ اٹھ کے جلدی چلے جاتے ہیں، نماز کا سلام پھیرا اور بیٹھے بھی نہیں اور اٹھ کے بھاگے باہر کی طرف، فرمایا انہیں اللہ سے وحشت، اور ان کا دل نماز میں نہیں لگا تھا. نماز میں ان کا وجود جو ہے وہ نماز کے اندر وہ اس طرح سے محبت محسوس نہیں کر رہا تھا جو اسلام پھری انہیں موقع مل گیا. سلام پھرتے انہیں موقع مل گیا، اٹھ بھاگے ہیں باہر کی طرف. فرمایا یہ انہیں اللہ سے وحشت. اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، بولو میں کیا کہہ رہا تھا، میں بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ جو دیر تک بیٹھتا ہے وہ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ مجھے آپ سے کوئی وحشت نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ بڑا پیار ہے، مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، لہذا میں دیر تک بیٹھوں گا اور اس کے بعد بھی تسبیحات پڑھوں گا. ابھی ہم نماز میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، ابھی میں اوورال باتیں کر رہا ہوں آپ سے انشاءاللہ. اللہ علاقہ اسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے حدیث شریف، اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والے لوگ، اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ قیامت کے دن بلند نور کھڑا کرے گا. اور وہ اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے تھے، فجر ہے، عشاء ہے، مغرب ہے، اندھیرا ہو گیا ہے اور وہ مسجدوں کی طرف جاتے ہیں. فرمایا اللہ قیامت کے دن بلند نور ان کے لیے کھڑا کرے. اللہ، تو یہ اندھیری نمازیں جو ہیں ان کی زیادہ برکت. اور آقا اسلام نے فرمایا کہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ اگر تمہیں ان کی برکت، ان کی رحمت، ان کا فضل، ان کا کرم پتہ چل جائے کہ اللہ اس میں کیا کر دیتا ہے، تو تم سر کے بل بھی اور اپنے جو ہے سرین کے بل بھی گھسٹ کر بھی آؤ تو بھی تم ان نمازوں میں پہنچ جاؤ. اور وہ فجر اور عشاء، کہ ان دو نمازوں میں اللہ کتنا بڑا فضل، کتنی بڑی رحمت کرتا ہے. یہ اگر تمہارا علم میں آ جائے تو تم کبھی بھی ان نمازوں کو نہ چھوڑو. اللہ سنیے آگے ارشاد فرمایا، جتنی تجلیات نماز کے علاوہ انسان کو ملتی ہیں، نماز کے علاوہ، سنیں یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ ذرا توجہ کریں، میں اس پہ آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں کہ نماز کے علاوہ انسان پہ جتنی بھی تجلیات وارد ہوں، نماز کے علاوہ، نماز کے باہر، اور وہ کہے کہ مجھ پہ بڑی کیفیت آتی ہے، میرا دل اللہ اللہ کرتا ہے، میرے ہاتھ پاؤں جسم کے بال اللہ اللہ کرتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں نا کہ آپ کی 5 وقت ہماری ہر وقت. جی کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو نا، وہ پیچھے والے سو رہے ہیں شاید، ان کو اٹھاؤ یار. جی کیا میں نے کہا؟ میں آپ کو جگا رہا ہوں، اصل میں یہ بڑی اہم بات ہے. آپ کی 5 وقت ہماری ہر وقت. کیوں؟ ہم ہر وقت بڑی کیفیت میں ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کیفیات اتر رہی ہوتی ہیں، ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، ہمارا جسم اللہ اللہ کر رہا ہے، ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں. لہذا نماز ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، نماز ہمارے لیے کوئی خاص کو معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ہر وقت ہی اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں. تو مجدد پاک رحمت اللہ علیہ ایسے شخص کی ہوا نکالنا خوب جانتے ہیں. میرے مجدد نے جو کمال کیا ہے، ویسے صوفیوں کو اٹھا کے زمین پہ جس طرح پٹکایا آپ نے، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں
کہ تو جو صوفی بنا پھرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، تو یاد رکھ نماز کی کیفیت، نماز کے اندر جو مزہ، نماز کے اندر جو آنسو، نماز کے اندر جو اللہ کا قرب، نماز کے اندر جو محبت رسول، محبت خدا، فرمایا وہ جو تجھے مل رہا ہے وہ تیری اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن جب تو نماز میں یہ چیزیں لے گا تو یہ اصل چیز تجھے اللہ عطا کر رہا ہے۔ فرمایا یہ اصل ملتی ہے، جو اصل ہے وہ نماز کے اندر ہے، جو نماز سے باہر ہے وہ تمہارا اپنا ذہن، تمہاری اپنی سوچ ہو سکتی ہے۔ تمہیں شیطان کھلا سکتا ہے، شیطانیت تمہارے اوپر سوار ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم نماز کے اندر ان کیفیتوں کو لیتے ہو تو نماز میں شیطان نہیں آ سکتا، وہ شیطانیت نہیں، وہ اصل کیفیت ہے جو نماز کے اندر۔ تو ایسے آپ کو بہت ملیں گے، بہت ملیں گے۔ مجھے پچھلے دنوں بھی ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ وہ ان کے کوئی بزرگ ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں، بلکہ ہماری ایک بچی تھی، وہ بتانے لگی کہ وہ اپنے گھر میں بچی پڑھنے آتے ہیں تو وہ بچوں کو نماز پڑھاتی ہیں، عصر پڑھاتی ہیں، مغرب پڑھاتی ہیں، بچے پڑھنے آتے ہیں۔ تو انہوں نے جا گھر بتایا کہ ہماری جو ٹیچر ہیں وہ ہمیں نماز پڑھاتی ہیں۔ تو ان کے گھر میں کوئی بزرگ تھے، بابا جی، دادا جی، جو بھی، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ان سے پوچھیں، ان سے کہیں جا کے کہ اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے اور ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے ان چیزوں کی، اصل چیز جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے۔ تو میرا جی چاہا کہ ایسے شخص کو چونک میں لایا جائے اور اس کو الٹا لٹکا کے پوچھا جائے کیا حضور نے بھی کبھی نماز چھوڑی تھی؟ کیا کہ دو جہاں نماز کے بغیر دنیا سے گئے؟ آپ کی آخری نمازیں تھیں اور آپ شدید بیمار تھے، اس کے باوجود آپ صحابہ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہاں لے جاتے ہو امت کو؟ تو ایسے مسترد لوگوں کے لیے دین میں کوئی جگہ نہیں، یہ کینسلڈ ہیں، مسترد ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں دین کے اندر، قطعاً کوئی حصہ نہیں۔ لہذا مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اصل کیفیت ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ اور میرے قبلہ عالم اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ کے اوپر نازل فرمائے، میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، بڑا عرصہ پرانی بات ہے، میں نے یہ عرض کی تھی کہ حضور بتائیے گا کہ میں کس طرح سمجھوں کہ میرا اللہ کے ساتھ قرب زیادہ ہو رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کرم آگے جا رہا ہے، اور میری جو محنت ہے وہ ضائع نہیں ہو رہی۔ بولیے کیا کہا؟ محنت ضائع، میری تسبیحاں ضائع نہیں ہو رہی، میرے درود ضائع نہیں ہو رہے، میری جو نیکیاں ہیں وہ مجھے اوپر لے جا رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جتنی نیکیاں کر رہے ہیں آپ اوپر کے درجے میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یہ اہم سوال ہے۔ تو میں نے جب یہ سوال کیا، میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور مجھے بتائیے کہ مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ میرا اللہ کے ہاں درجہ بلند ہو رہا ہے؟ تو فرمایا دو چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے جو ہمیشہ اصول میں رہے گی، یاد رہے گی اور ان کو یاد رکھنا ضروری ہوگا، پہلی چیز یہ ہے کہ تمہاری اپنے شیخ کے ساتھ محبت بھی آگے جا رہی ہوگی، تمہارا شیخ کے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا، تمہارا اپنے حضرت سے تعلق بڑھتا جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ بھی تعلق بڑھتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا بیٹا نماز ہے، جتنی نماز میں تمہاری کنسنٹریشن بڑھے گی، نماز میں جتنا تمہاری توجہ اچھی ہوگی، نماز میں جتنی مزے کی کیفیت پیدا ہوگی، نماز میں جتنا تم لذت 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 لیتے جاؤ گے، سمجھ لینا کہ اللہ کی بارگاہ میں درجے بلند ہو گئے۔ اصل کیفیت نماز میں، اصل جج تمہارا کون ہے؟ بولو نماز۔ تمہاری ساری کی ساری رحمتوں کا، تمہارے اللہ کے ہاں قربتوں کا اصل مرکز نماز۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی صوفی ایسی بات کرے اور وہ اس طرح کا انداز اختیار کرے تو اسے سمجھاؤ۔ اور اگلا جملہ جو ہے وہ میں خاص طور پہ آپ کو اس لیے بتانا چاہوں گا کیونکہ ابھی آپ نے مجدد پاک جو جملے سنے، اب وہ گراؤنڈ بن گئی ہے جو اس سے اگلا جملہ آپ ہضم کر سکیں گے، ورنہ یہ ہضم نہیں ہونا تھا کیونکہ یہ معاملہ اس سے بھی کہیں آگے آپ لے گئے۔ سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں نماز کی بجائے مزہ آتا ہے، قوالی سنتے ہیں بڑا مزہ لیتے ہیں،
بولو لیتے ہیں نا لوگ، قوالی سنتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بس ہلاک ہو جاؤں گا آج. اسی طرح اور بھی دیگر بہت سارے لوگوں نے انداز بنائے. تو فرمایا جنہیں نماز کے علاوہ مزہ آتا ہے، ان کی بجائے مزہ آتا ہے، اور ذکر میں مزہ آتا ہے. اچھی بات ہے، آنا چاہیے. ذکر میں آتا ہے، نماز کے علاوہ وہ کسی بھی اور چیز سے. نعت شریف میں بڑا مزہ آتا ہے. نعت شریف، ابھی کوئی اچھا نعت خانات پڑھے تو کیسی کیفیت بناتا ہے، بولو کیسی کیفیت بنتی ہے. نعت شریف پڑھی جا رہی، درس آپ سن رہے ہیں تو درس میں بڑا مزہ آتا ہے آپ کو، آپ اچھا محسوس کرتے ہیں، اور درس کی باتیں آپ کو بڑی مزیدار سی لگتی ہیں، اور آپ درس میں بڑا سکون سا فیل کر رہے ہیں. اسی طرح آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، آپ کوئی نیکی نماز کا کوئی بھی انداز ہے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھائی کی طرف راغب کر رہے ہیں، گفتگو آپ کر رہے ہیں، درس آپ دے رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو. تو یہ ساری نیکیاں جتنی میں نے ذکر کی ہیں نماز کے علاوہ، نماز کے علاوہ مجدد پاک فرماتے ہیں کتنی نیکیاں کرو اور ان کا مزہ لو. اچھی بات ہے. مثلا بعض لوگ مسجدوں کو بنانے میں بڑا محسوس کرتے ہیں، مزہ آتا ہے انہیں، وہ مسجدیں ڈھونڈتے ہیں کہاں مسجد بن رہی ہے میں ذرا حصہ ڈالوں، انہیں سکون لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. بعض جو ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو مال پیش کرتے ہیں کہ بھائی مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا، میرے سکون لگتا ہے جب مجھے کہ میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے. ان کیس آپ ہزاروں نیکیوں کے نام لیں جو نماز کے علاوہ آپ کو مزہ دیتی ہیں. مجدد پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنو، تم نماز کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں کرو ان کا جتنا تمہیں مزہ آئے ان سب کا تعلق ولایت کے ساتھ ہے. یہ ولیوں کے معاملات ہیں. جو نماز کا مزہ ہے اس کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ذرا جاگو یار، ذرا جاگو. نماز کا تعلق نبوت کے ساتھ، یہ نبوت کے انوار رکھتی ہے، اس میں نبیوں کے نور ہیں، اور ایک کروڑوں اربوں خربوں ولی مل جائیں نبوت کا ایک درجہ پا نہیں سکتے. غوث اعظم جیسے کروڑوں پیدا ہو، غوث اعظم جیسے اربوں پیدا ہو جائیں، وہ کسی ادنا ترین نبی کے پاؤں کے جوتے کی خاک نہیں بن سکتے. وہ نبی جس کا ایک امتی ہے، اس کا دوسرا امتی پیدا ہی نہیں ہو سکا، فوت ہو گیا. وہ نبی چلا گیا دنیا سے، کوئی اس نبی کی بھی جوتے کی خاک کے برابر، کیونکہ نبی اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، نبی اللہ کا انتخاب کردہ ہوتا ہے. نبی نبوت کا جو رتبہ ہے یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے، کمایا نہیں جا سکتا. تم کتنی ہی محنت کرو نبی نہیں بنو گے. اللہ جسے چاہے نبی بنائے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا انعام ہے جسے نبوت ہے. تو فرمایا نماز کے نوروں کا تعلق، بولیے، نبوت کے ساتھ. میں قربان جاؤں مجدد آپ کی. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا حاضر ہوا ہے نشہ مجدد کی لخت پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، جس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں لیٹا ہے وہ صاحب اسرار. یہ جو راز کھولنے والا ہے یہ لیٹا ہوا ہے اس قبر کے اندر. تو نماز چھوڑتے ہو تم اور صوفی بنتے ہو، نماز کی تمہیں ہوش نہیں اور تم کہتے ہو میں صوفی ہوں. تو اس کا کوئی تعلق نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ساری باتیں آپ مکتوبات شریف میں لکھیں. میں نے ابھی تک کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، یہ سب آپ کے مکتوبات شریف کے آئینے سے اٹھا اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ. اللہ. اور آخر میں آپ ایک جملہ لکھتے ہیں، یہاں میں اس گفتگو کو روکوں گا تاکہ ایک انداز بنے، اور نماز کی اب یہ باہر کی کیفیات مل گئیں. کل سے ہم سبحانک اللہم شروع کریں گے تو ایک اور انداز ہوگا انشاءاللہ. آخری جملہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ غیر نماز میں جو تجلیات انسان کو ملتی ہیں، غیر نماز میں، نماز کے علاوہ جو تجلیات آپ کو ملتی ہیں اور انسان پاتا ہے غیر نماز میں کے علاوہ، نماز کے علاوہ جو اس کو تجلیات مل رہی ہیں، تو فرمایا کہ جو نماز کی تجلیات ہیں
اور جو غیر نماز کی تجلیات ہیں وہ کتنی ہی بڑھ جائیں نماز کی تجلیات کی گرد کو بھی نہیں پا سکتی. گرد کو پانا کہ وہ اتنی بلند ہے نماز کی تجلیات کہ وہ تمہارے بعد کے نیکیوں کا انداز وہ نہیں بنے جو نماز کے اللہ. تو آئیے جو چند باتیں آپ سے کی ہیں اس کا جو لب لباب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نماز کا معاملہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اتنا بڑا بنایا، اتنا اہم بنایا، اور حضور کے لیے نماز اتنی بڑی آپ کی اہمیت اور آپ کی توجہ کا مرکز تھی کہ جب حضرت بلال اذان دیتے تھے، حضرت بلال کی جب اذان کی آواز آتی تو آقا اسلام جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے، آپ کھڑے ہو جاتے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. آپ جب چلنے لگتے نماز کی طرف تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کوئی حضور سے کام تھا. سنو یہ بات، ہوش میں آؤ اس بات کو سن کے. حضور سے کوئی کام تھا تو حضور نماز کی اذان ہوئی تو حضور اٹھ کے چلنے لگے تو آپ نے پیچھے سے آواز دی کہ حضور مجھے آپ سے کوئی بات کرنی. تو حضور نے نا پیچھے مڑ کے پوچھا کون؟ تو آپ کے چہرے کے آثار ایسے تھے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو مجھے یقین آ رہا تھا کہ آپ سچ بول رہے ہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو میں نے کہا حضور میں عائشہ. فرمایا من عائشہ؟ کون عائشہ؟ تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں حضور ابو بکر کی بیٹی. فرمایا کون ابو بکر؟ یہ ہے نماز. اس طرح کا انداز ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کی بارگاہ کی حاضری. تو حضور کے لیے یہ بہت بڑا معاملہ تھا، اور آپ چونکہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے تو آپ اکثر اپنے گھر والوں کو جب نماز کی تلقین کرتے تھے اور نماز کے بارے میں کہا کرتے تھے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نماز فجر پڑھا کے تو آپ ضرور حجرہ میں تشریف لے جاتے. خاص طور پہ آپ اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ کی خدمت میں ضرور آتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس آتے ہر فجر کے بعد ضرور آتے ملنے کے لیے. تو ایک بار آئے تو حضور سیدہ فاطمہ جو ہیں تہجد پڑھ کے بھی لیٹی تھی، شاید کمر سیدھی کرنے کے لیے یا آپ کا جو بھی انداز تھا کہ آپ لیٹی ہوئی تھی. تو حضور آئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ چارپائی پہ ہیں تو آقا اسلام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے چارپائی کو ہلا دیا اور فرمایا فاطمہ اٹھ نماز پڑھ. یہ سنیں حضور اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں، فاطمہ اٹھ نماز پڑھ، نبی کی بیٹی ہونا تجھے بخشوا نہیں سکے گا. یہ ایک ترتیب تھی، یہ ایک تادیب تھی، یہ ایک سمجھانے کا انداز تھا. اس کا مطلب یہ نہ کچھ سمجھ لے کہ وہ بخشی نہیں جائیں گے، استغفر اللہ، یہ کوئی بات نہیں. وہ جنت کی ملکہ ہیں، جنت کی اعلیٰ خاتون ہیں، جنت انہی کے قبضے میں ہے، جنت کی عورتوں کی سردار. لیکن سمجھانے کا انداز کتنا بڑا ہے، تادیب کتنی بلند ہے، سمجھانے کے لیے کس لیول کو چھوا جا رہا ہے کہ فاطمہ اٹھ جا نماز پڑھ. تو جہاں حضور اپنی بیٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں، صوفی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نماز کی ضرورت ہی نہیں. سمجھ رہے ہو بات؟ تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، آمین کو. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہم جس سخت ترین آزمائش اور دکھ اور تکلیف کا شکار ہیں وہ اس امت کا بے نماز ہونا ہے. بے شمار لوگ بے نماز، بے شمار، جھنڈ کے جھنڈ، گروہ کے گروہ، گلیوں کی گلیاں، محلوں کے محلے بے نماز. اور بڑے بہانے تراشیں گے، ادھر کی ادھر ماریں گے، ادھر کی ادھر ماریں گے، بہانے بنائیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے میں رہ گیا تو ایسے رہ گیا، تو یوں ہو گیا تھا تو یوں ہو گیا، اس لیے نماز نہیں ادا کر رہا. کیا بندہ کہے. جیسے نماز کے معاملات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سن کر
میں اپنی بات ختم کرتا ہوں سنا کر. آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے نماز کے مسائل 4000 ہیں. اگر میں ساری زندگی نماز کے مسائل بیان کرتا رہوں تو نماز کے مسائل ختم نہیں ہوتے. 4000 مسائل صرف نماز کے ہیں. تو آپ نے نماز کی اتنی گفتگو فرمائی ہے. آپ نے فرمایا اس کے باوجود میں حق نہیں ادا کر سکا کہ نماز کے مسائل جو نماز کی معاملات کی جو گفتگو ہے وہ مجھے اتنی پسند ہے، لیکن میرے لیے بھی یہ ممکن نہیں کہ میں سارے مسائل بیان کر سکوں. تو اس قدر بڑے لیول پہ ایک شخص جاتا ہے اور وہ اپنا اعتراف کر جاتا ہے کہ نماز کی اتنی بڑی جو اللہ کی کرم نوازی کی حدیں ہیں میں انہیں بیان نہیں کر پایا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس امت کو نماز کی طرف لے کے آئے. اور جو جتنی باتیں میں نے ابھی کی ہیں یہ ابھی اس کا آغاز تھا. انشاءاللہ آج سے یہ گفتگو شروع ہوئی. آپ میں سے میں چاہوں گا کوئی بھی اس گفتگو کو نہ چھوڑے، اس کو سنتا رہے تاکہ 3-4 دن جو اگلے ہیں آخر تک اب جب ہم پہنچیں گے تو نماز کی آخری جو گفتگو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جو گفتگو کی گئی ہے اللہ اس میں تاثیر پیدا کرے اور ہم سب کو عمل والا بنا. وما علینا الا البلاغ. آمین.